شبیر چ نہیں روندا ہے آدمی پر انسان نہیں رو رہا ہے اپنی عقبت لئی تو بابا دے سینے تے اج شام والا زندان نہیں رونا ہے اپنی عقبت لئی عقبت لئی کھلوتی نیا میں اس امت کو پہچان نہیں اٹھ پیرے کھلوتی نیا میں اس امت کو عقبت لئی
تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن حمید کی شاید مجید کو کرنامہ سلام کیا، اس میں ارشاد رسول ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں میں سپرد کرنا چاہا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور خوفزدہ ہو گئے۔ انسان نے ہماری امانت کو اٹھا دیا اور بے شک یہ انسان ظالم بھی ہے، نادان بھی ہے۔ یہ ہے آیت مجیدہ کا ترجمہ۔ اس آیت کے ذیل میں سلسلہ مدارس کا عنوان قرار پایا وہ انسان اور امانت الہی ہے۔ گزشتہ سال یہ اگر 8 مجالس کو جمع کیا جائے تو آج یہ اپنے 13ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، یہ 12ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، کیونکہ پچھلے سال وقت کی کمی کے باعث موضوع مکمل نہ ہو سکا تھا۔ اس وجہ سے انشاءاللہ اس سال کی کوشش کی جائے گی کہ وقت کا وقت اس نقطۂ خاص کی طرف آپ کی توجہ مربوط کرا سکیں کہ جس کی بنیاد پر یہ عنوان قرار پایا ہے۔ مقدمات گفتگو میں گزشتہ سال بھی اور اس سال بھی اس بات پر زور دیا گیا کہ انسان یہ محسوس کرے کہ وہ ہے کیا، کیونکہ معرفت خداوندی کا پہلا باب خود انسان کے ذریعے سے کھلتا ہے، یعنی پہلا زینہ جو قرار دیا گیا ہے وہ خود ذات انسان ہے۔ اور روایات میں اس بات پر زور دیا گیا کہ انسان فکر تو کر، اللہ نے تیرے اندر عالم اکبر کو سمویا۔ مولانا المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اندر عالم اکبر ہے۔ نہیں کہنے والی کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ امیر المومنین کی ذات ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کتنے عالم ہے، انسان تحقیق کر رہا ہے، جستجو کر رہا ہے، باہر کی دنیا میں گفتگو کر رہا ہے، جستجو کر رہا ہے، خود اپنے اندر نہیں جھانک رہا تو جا رہا ہے، چاند ستاروں کی طرف سفر کر رہا ہے اور اپنے اندر نہیں جھانک رہا کہ اس کے اندر کتنا بڑا عالم سمویا ہو۔ تو اس بات پر زور دیا گیا، معصومین نے اس بات پر تاکید کی کہ انسان سمجھے کہ وہ کیا ہے۔ میں نے کل بھی یہ بیان کیا تھا اور انشاءاللہ بعد کی مجالس میں بھی یہ بیان کرتا رہوں گا کہ 2 خزانے رکھے ہیں خدا نے۔ سنجو کو جہاں پہ بات پہلی دماغ میں آج بڑھا رہا ہوں کہ 2 خزانے رکھے ہیں اللہ نے۔ ایک وہ خزانہ ہے جو باہری ہے، ایک وہ خزانہ ہے جو اس کے اندر ہے۔ جو باہری خزانے ہیں اس تک بھی اس نے خود ہی پہنچنا ہے۔ اب کیسے پہنچنا ہے؟ سمندر کے اندر تیل ہے تو کیسے پہنچے گا؟ اس کا اوقات ہونی چاہیے، یعنی وہ لوازمات ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ زمین کے تہہ تک پہنچ سکے، یعنی کچھ نہ کچھ ذرائع تو ہونے چاہیے جس طریقے سے ان آلات کی ضرورت ہے کہ جن کے ذریعے سے زمین کو کھود کر کے معدنیات حاصل کر رہا ہے، بعین ہی ایسے ہی اپنے اندر کے انسان کو جلانے کے لیے بھی کچھ آلات کی ضرورت ہے۔ وہ بھی کچھ آلات ہیں، ان میں جو پہلا ذریعہ قرار دیا ہے، پہلا ذریعہ جو قرار دیا ہے وہ ہے انسان کی عقل۔ پہلا ذریعہ
समझेगा इस कायनात को भी खुद अपने आप को कि अपनी अक्ल के जरिए से। और इसकी तरफ इशारा भी किया कुरान में, बारहा इशारा किया। और बात को आसान करने के लिए कहूँ कि लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल-मग़रिब, कि नेकी ये नहीं है कि तुम मशरिक़ और मग़रिब की तरफ सर कर लो, चेहरे कर लो, अपने घुमा दो, बल्कि नेकी तो ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान लेकर के आओ। अच्छा, अजीब बात नहीं है कि जब अल्लाह ने इंसान को अक्ल दे दी है, अल्लाह ने इंसान को हक और बातिल में फासला करने के लिए अक्ल से आरास्ता कर दिया है, तो फिर क्यों बतला रहा है कि नेकी की है? तो मुझे क्या कहूँ, जब इसको बता दिया है कि किस तरीके से फर्क करना है अच्छे और बुरे में, तो फिर ये क्यों बतला रहा है कि नेकी ये नहीं है? इसका मतलब ये है कि खुदा जानता है कि तुम्हारे पास अक्ल है, लेकिन इसके बावजूद उसकी करीबी का तकाजा ये था, उसकी करीबी का तकाजा ये था कि फिर भी तुम्हारे लिए मीनारे हिदायत को मुतय्यन करे। और जैसे मैंने कल बयान किया, इसीलिए उसने अंबिया को मबूस किया, इसीलिए उसने उस सिलसिले को जोड़ा कि जो आम इंसान ये समझ रहा था कि मुनक़ता हो गया। और ये नारा बुलंद किया गया कि हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है, ये नारा बुलंद किया गया। और आज भी इसके पैरोकार आपको माशरे में दिखाई देंगे। ये प्री प्लानिंग काम किया गया था कि इंसान को मुंजमिद कर दिया जाए, रोक दिया जाए उसकी अक्ल तक, बस उससे आगे कुछ नहीं। ताकि कुरान हमारे पास मौजूद है, एक शख्स आता है बड़ी दूर का सफर तय करके, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को आसान करके चलूं, जाके आया इमाम के पास, आकर के कहने लगा कि मौला मैं आपके पास मुनाजरा करने के लिए आया हूँ। किस चीज पर? कहा मैं इसमें फिर भी आपसे मुनाजरा करना चाहता हूँ। अच्छा, इमाम ने कहा कि ये मेरा शागिर्द है, अगर तूने इसको लाजवाब कर दिया तो मुझे लाजवाब कर दिया। कौन है ये शागिर्द? जनाब हश्शाम। 6 या 7 साल का सिन है, बहुत ज्यादा अगर रिवायात पे दिक्कत की जाए तो बहुत ज्यादा अगर उम्र है तो 6 या 7 साल। तो इस शख्स ने कहा कि मौला इस बच्चे से मैं मुनाज़रा करूं, ताकि अगर तुमने इसे लाजवाब कर दिया तो मुझे लाजवाब कर दिया। अल्लाह अकबर। देख रहे हैं आप एतमाद इमामत, जुमले पे तवज्जो कीजिएगा, यानी इमाम का एतमाद किस कदर है इन पर। अगर इसे लाजवाब कर दिया तो सब मुझे लाजवाब कर दिया। मुनाज़रा शुरू हुआ, इल्म फिक़्ह पर होता रहा। जब इसने देखा कि हारने लगा तो फौरन से फैसला बदला, लगा नहीं इनमें फिक्र नहीं, मैं इनमें कलाम पे आपसे बहस करना चाहूँगा। तो इमाम से मुखातिबों को कहा मैं आपसे बहस करना चाहूँगा इनमें कलाम पे। कहा इनमें कलाम पे भी अगर इसे लाजवाब कर दिया तो मुझे लाजवाब कर दिया। बहस शुरू हुई, जब करता रहा, देखा कि लाजवाब होने वाला है तो फिर एकदम से फैसला बदला और कहा कि नहीं मैं इनमें कलाम पे नहीं, इमामत के मौजू पे इससे बहस करना चाहूँगा, आपसे बहस करना चाहता हूँ कि इमामत की जरूरत नहीं है। इसका नहीं है कि इमामत की कोई जरूरत नहीं है। तो अब इमाम ने कहा अगर तूने इस बच्चे को लाजवाब कर दिया तो मुझे लाजवाब कर दिया। सबसे हसास मौजू है, सबसे हसास मौजू कि जो इसको बसरा से लेकर आया है मदीना तक, बसरा से चला है और मदीने तक का सफर किया है सिर्फ किसी मौजू के लिए। बहस शुरू हुई, सवाल किया, कहा कि बच्चे को मुखातिब करके जनाब हश्शाम को मुखातिब करके कहते कि सवाल करो, कहा मुनाज़रा करने तू आया है या मैं? कहा कि मैं आया हूँ। कहा जब तू आया है तो जरूरत तुझे है, सवाल कर। उसने कहा इमामत की जरूरत नहीं है। क्या क्यों, क्या दलील है तेरे पास? कहा कि हमारे पास सीरत मौजूद है, हमारे पास पैगंबर की सीरत मौजूद है, अहादीस मौजूद है, और हमारे पास कुरान भी मौजूद है। जब सीरत रसूल हमारे पास मौजूद है और कुरान हमारे पास मौजूद है तो इमाम की क्या जरूरत है? तो जनाब हश्शाम ने जवाब नफ्सी दिया पलट कर, कहा कि अच्छा ये बता तू कहाँ का रहने वाला है? कहा मैं बसरा का रहने वाला हूँ। कहा अभी डायरेक्ट बसरा से आ रहा है? कहा कि नहीं, बसरा से मैं मक्का गया, मक्का से फिर एक और जगह गया, वहां से ये
سفر کرتا ہوا، جدوجہد کرتا ہوا، تبدو کرتا ہوا، جستجو میں آیا ہوں مدینہ تک، کہا کس کے پاس آیا؟ کہا امام کے پاس۔ کہا کس لیے آیا؟ کہا سوال کرنے۔ کہا تیرے پاس قرآن نہ تھا؟ کہا تیرے پاس قرآن نہ تھا؟ کہا تیرے پاس سیرت نہ تھی؟ کہا تھی۔ کہا جب قرآن بھی تیرے پاس تھا، سیرت بھی تیرے پاس تھی، تو جواب کے لیے حجت خدا تک کیوں آیا ہے؟ وہ مسئلے کا حل نہیں کر لیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے نہ قرآن کافی ہے، نہ سیرت رسول کافی ہے، بلکہ سیرت کو سمجھانے کے لیے کردار رسالت کا ہونا ہر دور میں ضروری رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر تیرے پاس قرآن موجود تھا تو پھر کیا ضرورت پیش آئی؟ کیوں آیا تو اتنا لمبا سفر کر کے، اتنا طولانی سفر کر کے؟ کیا تیرے پاس قرآن نہ تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن خود سے کافی نہیں ہے۔ اگر خود سے کافی ہوتا تو پھر رسول کی کیا ضرورت تھی؟ تو رسول کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے سوال کروں، یہ میرا جملہ نہیں ہے، جناب مولانا علی اختر صاحب کا جو مجتہد وقت گزرے ہیں، اجتہاد کے درجے میں پائے رہے ہیں، انہوں نے سوال کیا پلٹ کر کے، ذرا یہ بتاؤ کہ قرآن رسول کی موجودگی میں کافی تھا یا نہیں؟ اگر کہے کہ کافی تھا تو رسول کی کیا ضرورت ہے؟ جب رسول کی موجودگی میں قرآن کافی ہے تو پھر رسول کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر کہے کہ نہیں تھا تو جب رسول کے ہوتے ہوئے قرآن کافی نہیں ہے تو بعد رسول کیسے کافی ہو جائے گا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قرآن کافی نہ تھا۔ اگر قرآن ہی کافی ہوتا تو رسالت کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اسی ضرورت کو پیغمبر محسوس کر رہے تھے میرے کو، اور میں زور دیتا ہوں اکثر اس بات پہ، پیغمبر اس ضرورت کو محسوس کر رہے تھے جب ایک غزیر خود میں اعلان ولایت کیا گیا۔ یہ کوئی منصب کی منتقلی نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پیغمبر ایک منصب کا اعلان کر رہے تھے، نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ولایت کوئی منصب کا نام نہیں ہے، ولایت نظام کا نام ہے۔ کاش کہ میں اس بات کو واضح کر سکوں، ولایت کوئی منصب کا نام نہیں ہے، ولایت پورے نظام کا نام ہے۔ یعنی ولایت صرف ایک وقت کے لیے نہیں ہے، ولایت پورا ایک نظام ہے جس کو صرف زبان کی نوک تک نہیں رکھنا ہے بلکہ اپنے کردار میں اتارنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ پیغمبر کے پاس یہ اعلان ولایت پہلے سے آیا ہوا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہ زمین کہاں پلٹ رہی ہے؟ اس کا مرجع کیا ہے؟ کہ پہنچا دو وہ پیغام۔ کون سا پیغام ہے؟ کیا رسول کے پاس پہلے سے آیا ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ پیغام بہت پہلے کا ہے، پیغمبر پہنچا نہیں رہے تھے، اور نہ پہنچانے کی وجہ بھی آگے بیان کی قرآن نے کہ اے رسول پہنچاؤ اور لوگوں کے شر سے خدا تمہیں محفوظ رکھے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پیغمبر جانتے ہیں کہ اس پیغام کے بعد شر ضرور سر اٹھائے گا۔ اس کا مطلب یہی ہے نا، اور اس ڈر کی بنیاد پہ پیغمبر نہیں پہنچا رہے تھے۔ کون سا شر ہے؟ کیا خوف ہے پیغمبر کو؟ سمجھے چاہتا ہوں تو یہ پیغام ہے، اس اشرے کا سب سے اہم موضوع ہے یہ، کہا کہ کیا ضرورت تھی کہ جو پیغمبر نہیں پہنچا رہے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ جیسے ہی پیغمبر نے اعلان ولایت کیا تو فوراً سے کیا واقعہ رونما ہوا؟ کہا کہ جیسے ہی پیغمبر نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، یہ کہا۔ اس کے فوراً بعد سے کیا ہوا؟
मालूम है आप लोगों को? बखरीन बखरीन सदा बदल हुई थी नहीं हुई थी? इसका तर्जुमा क्या किया जाता है अक्सर? मुबारक हो मुबारक हो। कतआन ये तर्जुमा नहीं है इसका। इसका ये बखरीन का तर्जुमा कतआन मुबारकबाद नहीं है। लुगत में जाकर के पढ़िएगा, मुझे में उठा करके पढ़िएगा, ताकि बखरीन किस लफ्ज़ से निकला है? बख लफ्ज़ है असल में। बख के माने हैं वाह। समझे आप लोग मेरे को? वाह वाह वाह। अब बखरीन बखरीन करे, इसका तर्जुमा करे क्या होगा? यानी दात दी जा रही थी। जैसे पैगंबर ने कहा मन कुंतो मौला हो, फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। सदाए बखरीन बदल हुई, रसूल के चेहरे में अफसुर्दगी जाहिर हुई। क्या इसी चीज का डर था कि लोग इसे हवा में न उड़ा दें, कभी ये न समझे कि ये मुबारकबादी का दिन है? नहीं, मैं विलायत का ऐलान यानी निजाम को मुतारिफ करा रहा हूँ, ना कि अपनी वाहवा कराने के लिए करा रहा हूँ। एक सलावत पे मोहम्मद वाले जो कि नारे का मौका भी है, ताकि उसका हौसला अफजाई किस तरीके से करेंगे। अब उसकी बात का जवाब दिया जाएगा तो कम से कम इतनी ताकत उन्होंने लगाई, उससे थोड़ी ही ताकत आपने लगा ले। अब दोनों हाथ गलत करके लगाइएगा, नारा हैदरी की तिलावत करिए। देता है, अमल का फल फिर भी मुमकिन है कि ना मिले, तो जो जिसकी नियत होती है उसको वो हासिल हो जाया करता है। तो पैगंबर को डर था इस बात का, पैगंबर को खौफ भी इस बात का था कि कहीं ये निजाम विलायत को रात कहीं में कहीं मिला न दे। और हुआ ऐसा, फौरन से रोकना भी हुई, लेकिन चूंकि खुदा है इस निजाम का बानी, खुदा है इस निजाम का मुहाफिज, इस तरीके से इबादत की है, सब आपके सामने है। और भी बहुत से वाक़यात हुए कि जो एक शख्स ने खड़े होकर के कहा कि मैं ऐलान विलायत को तस्लीम नहीं कर सकता, हो सकता है या मोहब्बत में किया हो, सब आपके सामने है। लेकिन ये सब होने के बावजूद इसके बाद यानी ये आखिरी हज का पैगंबर का आखिरी मौका है, पहला और आखिरी हज, जिंदगी का पहला और आखिरी हज था। उसके बाद पैगंबर कितना अर्से रहे दुनिया में? 2 से 2.5 महीने, इससे ज्यादा तो नहीं है ना, बल्कि 3 महीने तक, इससे ज्यादा नहीं है। कहा कि हुआ क्या, यानी जैसे ही ये निजाम मुंतकिल हुआ तो जो जिम्मेदारी थी पैगंबर की वो अदा कर दी गई। पैगंबर ने अपनी जिम्मेदारी अदा कर ली ना, क्योंकि ऐलान हुआ के बाद का रसूल अगर ये न किया तो कार्य रिसालत अंजाम न दिया, यानी इसके बाद तक की अब जो जिम्मेदारी है ये पैगंबर की नहीं है। एक मसला हल करना चाहता हूँ, ताकि अब तक जो जिम्मेदारी थी हज्जतुल विदा तक, ये सब की सब जिम्मेदारी किसकी थी? पैगंबर की थी, क्योंकि दीन को मुकम्मल करना था, दीन को कामिल करना था, ईमान लोगों का मुकम्मल करना था। अब तक मुसलमान जरूर थे, अब मोमिन बना दिए गए। अब तक मुसलमान थे, अब मोमिन बना दिए गए। अब ये ईमान बाकी रहने की अलामत क्या है कि जब तक विलायत में बाकी रहेंगे। अब पैगंबर की जिम्मेदारी खत्म, बाद पैगंबर फौरन से जिम्मेदारी किसकी शुरू हुई है? मौलाए कायनात की। यानी जब जिम्मेदारी शुरू हो रही है तो मुझे बताएंगे अली मिंबर पर है या घर में महसूर है? अली घर में है या मिंबर पे है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ खुदाई ओहदेदार के लिए जरूरी नहीं है कि मिंबर पे हो या घर में हो, वो अपनी जिम्मेदारी वैसे ही
حجت خدا سے دور رہو گے اس کا اثر تم پہ باقی رہے گا، اس پہ کچھ نہیں ہونے والا۔ ایک صلوات پہ محمد و آل یہ الہی عہدے ہیں، انہیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ تم ان کے پاس آتے ہو یا نہیں آتے۔ یہ بات تو اور ہے کہ چونکہ مظہر الہی ہیں، مظہر صفات الہیہ ہیں، تو جیسی صفات الہی صفت ہے وہی صفت ان کے اندر ہے۔ جس طریقے سے وہ خدا کریم ہے کہ جو ایک ہی دسترخوان پہ فرعون کو بھی دے رہا ہے، موسیٰ کو بھی دے رہا ہے، دست کریمی ہے نا، اس کا دسترخوان ہے، ادھر کوئی عموم اور خصوص کی شرط نہیں ہے، بعین ہی یہی صفت ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ تم اپنے ہو یا غیر ہو، انہیں اس بات کا خوف نہیں ہے کیونکہ یہ تمہارے ووٹوں کے ذریعے سے نہیں بنے ہیں۔ اگر تمہارے بنائے ہوئے ہوتے تو پھر انہیں خوف ہوتا کہ لوگ ہمارے رہیں، اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ تم کدھر جا رہے ہو، انہیں فکر اس بات کی ہے کہ تم کیسے اور کہاں جا رہے ہو، انہیں فکر اس بات کی رہتی ہے۔ اور اسی بات کو میں ایک واقعے کے ذریعے سے اور اپنے ہم سے بھائیوں کی آسان کروں، اور ابھی تقریباً 2 یا 4 دن پہلے اس پر ایک گفتگو بھی ہوئی تھی اور اسی کو مربوط کرتا یہاں پہ، تاکہ جب مولا حسین چلے مکہ سے چلے کربلا کے لیے، راستے میں دیکھا کہ چند خیام دکھائی دیے۔ امام نے پوچھا بھائی کس کے خیمے ہیں؟ بتانے والے نے بتایا مولا یہ حر جوفی کا خیمہ ہے، ابن حر، جس کسی نے مختار نامہ جو ایران کے ہے پورا سیریل ہے وہ دیکھا ہوگا، اس کی شخص کا کردار واضح ہے، ابن حر، کہ یہ ایک وقت میں امام حسین کا چاہنے والا ہے اور دوسرے وقت میں جناب مختار کے قتل میں شامل ہے، یعنی جو منتقم امام حسین ہے، قاتلان امام حسین سے بدلہ لینے والا ہے، ایک وقت یہ آیا کہ انہی کے قتل میں شامل ہے یہ شخص۔ کہا کہ حر جوفی ہے مولا، کہا کہ جاؤ اس تک ہمارا پیغام پہنچاؤ، پیغام پہنچایا گیا۔ قبیلہ بنی جوف سے تعلق رکھتا ہے یہ، امام نے جناب حجاج کو بلایا جو امام کے موکل ہیں، اذان دیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی قبیلہ بنی جوف سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام نے ہم قبیلہ کو بھیجا، یہ بات آسانی سے اچھے طریقے سے سمجھا جائے، مثلا آپ کا اگر کوئی آ رہا ہے تو مطلب وہ آپ کی زبان کو سمجھتا ہو، اس کے لیے زیادہ بات کو سمجھانا آسانی بنی سمجھ کے دیتے ہیں۔ تو کہا کہ حجاج کو بھیجا، جناب حجاج گئے، امام کا پیغام پہنچایا۔ ایسا نہیں کہ امام کا چاہنے والا نہیں، عظمت امام حسین سے واقف ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ امام کو خطوط جو لکھے گئے ہیں سر فہرست اس کے خط موجود ہیں، ان کی سر فہرست، یعنی امام کو خط بھیجنے والوں میں اس کا بھی نام ہے۔ جناب حجاج نے جا کے حجت تمام کی، کہا تمہیں معلوم ہے کہ حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ گئے ہیں، مکہ میں امام حسین کو امان نہ ملی، اب حسین کربلا کے راستے میں ہے، یعنی منزل کے قریب ہے، کیا تم نہیں چاہو گے کہ امام حسین کے ساتھ ہو؟ یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ حسین کا یہ قافلہ کس منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو آمادہ نہیں پاتا، اللہ اکبر، میں اپنے آپ کو آمادہ نہیں پاتا۔ جناب حجاج نے اس کے جواب سنا، پڑھ کے خیمہ امام حسین میں آئے، آ کر کے کہا مولا وہ آنا نہیں چاہتا۔ کہا اچھا، امام نے اپنے قریبی ساتھی کو بلایا۔ کون ہے امام کے قریبی ساتھی؟ جن میں عباس، علی اکبر ہیں، یعنی انصار بھی ہیں اور اقربا بھی ہیں، سب کو لے کر کے چلے ہیں اس کے پاس بھولے جوفی کے خیمے کی طرف گئے۔ اس شخص نے جیسے ہی امام حسین کو آتا ہوا دیکھا دوڑ کر کے استقبال کیا امام کا۔ میں نے کہا نا ایسا نہیں کہ چاہنے والا نہیں ہے، اگر ابتدائی گفتگو آپ کے ذہن میں ادب کرتا ہے، ادب ادبیات سے واقف ہے، لیکن حکم نہیں مان رہا، کہا کہ ادب بہت کرتا ہے، دوڑ کر کے استقبال کیا امام کا۔
इमाम को घोड़े से उतार करके लेके आया, उस जगह पे बिठाया जो अपनी जगह थी, खुद खड़ा रहा। तो मजाल है तो फर्जंद रसूल के सामने बैठ जाए, जानता है ना अजमत क्या है हुसैन की। देखने के बाद इमाम ने कहा कि तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूँ? बिल्कुल आकर जानता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि मैं हुज्जत खुदा हूँ? बिल्कुल। क्या तुम हमें इमाम वक्त मानते हो? बिल्कुल मानता हूँ। क्या तो हमारे साथ क्यों नहीं देते? अब ये शख्स झुकी हुई निगाहों के साथ कहता है कि मौला मैं जानता हूँ कि ये काफिला जो है मौत की तरफ बढ़ रहा है। क्या तो तुम्हें यकीन नहीं है कि तुम अगर हमारे साथ जाओगे तो मौत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी? अल्लाह अकबर। ये जुमले हैं, तारीखी जुमले हैं ये मौला इमाम हुसैन के। ये कानून दे रहे हैं हुसैन कि जो हमारी राह में चलेगा मौत उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। अब जो कोई भी बनाम हुसैन कत्ल हो रहा है तो उसकी बता के लिए ये लफ्ज काफी है कि हुसैन का नाम लेते हुए गया। तो कोई भी बनाम हुसैन मारा जा रहा है वो ये तय है, ये बाकी है। तो कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है? ताबिद को मालूम है। क्या तो फिर हमारा साथ में नहीं देते? क्या तो बोला मैं अपने आप का वादा नहीं पाता। इमाम ने कहा चलो ठीक है। इमाम फायदे से कहा तुझे इस शख्स को करीब बुलाया, इसके कंधे पे अपना हाथ रखा। देख रहे हैं आप, जब इंसान गुनाहों में मुब्तला होता है तो हुज्जत खुदा खुद भी बुलाए तो इंसान सुनता नहीं। हुज्जत खुदा हुसैन जैसा इमाम कहा कि एक मतलब और सोच लो। कहा कि तो मैं आपका साथ नहीं दे सकता। हाँ ये बात है कि मेरी तलवार जो है बहुत तेज धार है, मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई किसी का अगर मैंने इसका वार किया हो तो वो बच गया हो। यानी उसको दे रहा है तलवार जिसके हाथ में जुल्फकार है। बदबख्ती देख रहे हैं इंसान की, कहाँ कितना गहराई में गिर रहा है, कितना नीचा हो रहा है इंसान। क्या अच्छा क्या नई तलवार देने के लिए हाजिर हो? दूसरा ये कि ये तेरा घोड़ा है, बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। मुझे नहीं याद कि अगर मैंने इस पे बैठ करके किसी को पकड़ना चाहा हो तो मुझसे भाग गया हो, या अगर किसी ने मुझे पकड़ना चाहा हो तो मुझे पकड़ लिया हो। इमाम ने इस वक्त तारीखी जुमला कहा, समझ चाहता हूँ मेरे अजीजों, और ये इस वक्त की मजलिस का महासिल है। इमाम ने इस वक्त तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, क्या खबरदार हाथ छुड़का उसका, हमें ना तेरी जरूरत है ना तेरी चीजों की जरूरत है। नारे हैदरी, हमें ना तेरी जरूरत है न तेरी दी हुई चीजों की जरूरत है। तो ये हुर कहता है पलट कर, क्या मौला फिर आए क्यों थे? फिर आए क्यों थे? क्या दिल जलता है जब किसी अपने को जलता हुआ देखते हैं? देख रहे हैं आप, वही मिजाज जो इलाही मिजाज है। हम तुम्हें कब जहन्नम में डाल रहे हैं, ये जहन्नम खुद तुम अपने लिए बना रहे हो। न खुदा जन्नत में दाखिल करेगा न जहन्नम में दाखिल करेगा। जन्नत में भी तुम अपनी ही मर्जी से जा रहे हो, जहन्नम भी तुम अपनी ही मर्जी से जा रहे हो। और इसका फैसला ये माहे अय्याम अज़ा में मुमकिन है। क्या अभी भी जन्नत का दरवाजा खुला है? सामने खड़े हो पर दाखिल नहीं हो पा रहे, आवाज सुन रहे हो लब्बैक नहीं कह पा रहे। एक सलावत पढ़ मोहम्मद जन्नत सजी हुई है लेकिन आने की हिम्मत नहीं हो पा रही। और उसके लिए भी पैगाम है जो जन्नत में आ रहा है, अब फिर भी नहीं समझ पा रहा कि ये जन्नत है। यानी मतलाशी है उस चीज का जो मद्दे मुकाबिले अदा खाना है, जो मद्दे मुकाबिले जन्नत है। मूसा
سے خدا نے کہا، شاید میں نے پہلے بیان کیا تھا لیکن ابھی مجھے بہت سے نئے چہرے دکھائی دے رہے ہیں تو ان کے لیے یاد کر رہا ہوں. کہا کہ اے موسیٰ میں نے چند چیزوں کو چند مخصوص جگہوں میں چھپا رکھا ہے، لوگ اس کی غیر سے اس کو تلاش کرتے ہیں. کیا مطلب؟ اے موسیٰ مثال کے طور پر میں یہ رومال یہاں چھپا دوں، ایسے ہی ہم کھیلے جیسے کھیلتے ہیں بچپن میں کھیلے سبھی کھیلتے ہیں، میں یہاں پہ چھپا دوں اور آپ سے کہوں کہ رومال تلاش کریں میرا کہاں ہے، اور آپ تلاش کرنے لگے، پورے امام بارگاہ میں ڈھونڈتے رہیں، باہر تلاش کریں، پوری ہال میں ڈھونڈتے رہیں. میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا زندگی بھر تلاش کرتے رہو گے نہیں ملے گا. تاکہ زندگی بھر تلاش کرتے رہو نہیں ملے گا. پورے چیلنج کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے نا کہ میں نے کہاں رکھا ہے اس کو. مجھے معلوم ہے کہ میں نے کہاں رکھا ہے. کہا اللہ نے بھی یہ کہا کہ موسیٰ میں نے چند چیزوں کو چند مخصوص جگہوں میں چھپا رکھا ہے، لوگ اس کی غیر سے اس کو تلاش کرتے ہیں. زندگی بھر ڈھونڈتے رہیں کہ نہیں ملے گی، ڈھونڈتے رہیں. کون سی چیز ہے؟ علم میں نے زحمت میں رکھا ہے، زحمت میں رکھا ہے علم. تاکہ لوگ اسے راحت میں تلاش کرتے ہیں. کبھی مل جائے گا کبھی نہیں ملے گا. علم نما شے ضرور مل جائے گی لیکن علم نہیں ہوگا وہ، کیونکہ میں نے اس کو زحمت میں رکھا ہے، جستجو میں رکھا ہے. اسی طریقے سے کہا کہ سکون، قلبی سکون، اطمینان میں نے کہاں رکھا ہے؟ کہا اطمینان اور سکون میں نے جنت میں رکھا ہے. لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں، ساری زندگی ڈھونڈتے رہے کہ نہیں ملے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اسی طریقے سے عزت، ہر آدمی چاہتا ہے بھائی سے عزت بن جاؤں. چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ کوئی آدمی نہیں ہے چاہتا کہ میری عزت نہ کی جائے. ہر آدمی اس چیز کا محتاج ہے، ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے، نہ جانے کتنی تکدو کرتا ہے اس چیز کے لیے. کیا عزت کو میں نے اپنی عبادت میں رکھا ہے. جتنا میرے آگے جھکے گا اتنا سرخرو بنا دوں گا، یعنی لوگوں کو اس کے آگے جھکا دوں گا. ایک سوال بس میرے جو کچھ کر رہا ہے انسان، میں اپنے موضوع سے قریب کروں، جو میرا چل رہا ہے کہ انسان جو کچھ کر رہا ہے اپنے اختیار سے کر رہا ہے. نہ اللہ اسے جنت میں ڈالے گا نہ اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا، لیکن یہ اگر جنت میں جائے گا تو اپنے بلبوتے میں، اور اگر جہنم میں جائے گا تو اپنے بلبوتے میں. یہ دونوں راستے ہم بتا رہے ہیں اس کو، دونوں کی ہدایت کرتی ہے. یہ اپنی مرضی ہے کہ چاہے تو جہنم کے راستے پہ قدم رکھے، چاہے تو جنت کے راستے پہ قدم رکھے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ چلوں تو جہنم کی راہ پہ پہنچوں گا جنت میں، یا چلوں تو جنت کی راہ پہ پہنچوں گا جہنم میں. نہیں، جو کچھ بھی تم نے فیصلہ کرنا ہے یہاں پہ کر لو. آج اگر جنت کو چاہتے ہو تو پہلے حسین کی جنت میں آ جاؤ. آج اگر جنت کو چاہتے ہو، کیونکہ جنت کے لیے تو سب کچھ یہ کیا جا رہا ہے، برین واش کیا جا رہا ہے جنت کے لیے. کیا جنت ڈھونڈ رہے ہو؟ آؤ حسین کے آزا خانے میں، جب اس جنت کو پالو گے یہاں خود محسوس کرو گے کہ جنت کیا ہے. اگر جنت چاہتے ہو تو حسین کی بات سامنے آ ہے، اور اگر آپ جنت میں باقی رہنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے پیغام کہ اگر جنت میں آنا چاہتے ہو تو دادا حسین میں آ جاؤ، اور آپ اگر جنت میں باقی رہنا چاہتے ہیں تو اطاعت حسین کرنا شروع کر دیجیے. تو جنت معیار نہیں ہے، معیار حسین کی رضا ہے. جنت حسین کی رضا کا نام ہے. سوال پڑھیں. حسین تو بلا رہے ہیں، حسین نے خالی کربلا سے خطوط نہیں لکھے ہیں. یہ خطوط خالی کوفے کے لیے نہیں تھے، یہ خطوط خالی بصرہ کے لیے نہیں تھے. ایک ایک خط ہے جو آپ کے پاس بھی آیا ہے. یہ جو آپ لبیک یا حسین کی صدا بلند کر رہے ہیں، یہ اسی خط کا جواب ہے. آپ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، آپ بھی لبیک کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم ہے کہ میں کہتا ہوں یہ زبان کی حد تک ہے، یہ خط کے ساتھ بھی ہے. لیکن ایک وہ بھی
وہی ہے جس نے حسین کی صلاح پہ لبیک کہا کہ ایک خط بھیجا حسین نے کوفہ میں اور ملا حبیب ابن مظاہر کو. بس میرا دل میں بات کرتا ہوں کیا کیا حبیب نے. اچھا دیکھیں کربلا کے حوالے سے جتنی تاریخ لکھی گئی ہے یا حالات کوفہ کے جتنے تاریخی واقعات ہیں آپ اٹھا کر پڑھیں. مجھے نہیں لکھا, میں نے اپنے میرا جتنا ناقص علم ہے جو کچھ میں نے علماء سے اور بڑے بزرگوں سے سنا اور جو کچھ تھوڑا بہت میں نے خود پڑھا اس میں کہیں کچھ زیادہ واقعات نہیں ملیں گے. مثال کے طور پر جب حسین چلے تھے مدینہ سے یا امام حسین کو جو خطوط لکھے گئے ہیں اس میں جناب حبیب کا خط بھی ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ ایک طویل خط ہے جس میں تمام جو کوفے کے نامور افراد ہیں ان کے دستخط ہیں. ایک دستخط جناب حبیب کا بھی ہے. بس اتنا تو ملے گا جناب حبیب کا تذکرہ, اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. کوفہ میں حالات خراب ہوئے, جناب مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی, یہ سارے کے سارے واقعات ہیں. اس میں آپ کو جناب حبیب کا کردار بمشکل ملے, یعنی کسی مارکے میں جناب حبیب ہو. کیوں؟ کیونکہ حبیب تو صرف کربلا کے لیے تیاری کر رہے ہیں. یہ بول کم رہے ہیں, کر زیادہ رہے ہیں. یعنی جو کرنے والا ہوتا ہے وہ بولتا کم ہے. اور یہی کچھ ہوا. صرف اتنا واقعہ ضرور ملے گا کہ حسین جب کربلا میں پہنچے تو جناب زینب کبریٰ نے کہا اے بھیا یزیدیوں کے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں. اب یہ جملے کس طریقے سے کہے ہوں گے نہ میں بیان کر سکتا ہوں نہ ہی آپ لوگوں میں سننے کی تاب ہے, کیونکہ میرے پانچویں امام نے بیان کیا ہے کہ اگر ہم اپنے مومنین پر اپنے شیعوں پر یہ واضح کر دیں کہ کربلا میں ہوا کیا ہے تو ممکن نہیں کہ وہ زندہ رہے. اس خوف کی بنیاد پر ہم نے بہت کم بتایا ہے. اب یہ جملہ میں نے کہہ دیا کہ زینب نے کہا کہ اے بھیا دشمنوں کے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں کہ آپ کا چاہنے والا کوئی نہیں ہے. حسین نے قربت بھرے جملوں میں کہا کہ ہاں بہن میرا چاہنے والا بھی آئے گا, میں نے بھی اپنے چاہنے والے کو خط لکھا. حسین نے خط بھیج دیا. صرف ایک جملہ اس پہ نمایاں ہے اور یہ کہ حسین کربلا میں تنہا ہے, حسین غریب ہو چکا ہے. اے حبیب جتنا جلدی ہو سکے کربلا میں آ جاؤ. میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے کربلا میں آ جاؤ. اب سمجھ میں آیا کہ جب یہ خط حبیب کے دروازے پہ پہنچا ہے اور حبیب نے یہ خط پڑھا ہے تو کیا کر رہے تھے حبیب؟ حبیب کھانا تناول کر رہے تھے, کھانا کھا رہے تھے. نوالا جو ہاتھ میں تھا وہ ہاتھ میں رہ گیا. اس کے بعد حبیب رکے نہیں ہے مگر یہ کہ تیاری کرنا شروع کی. تو زوجہ نے پوچھا اتنی جلدی کیا ہے, کیا تم یہ حسین کی تحریر نہیں پڑھ رہی کہ حسین نے کہا ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے آ جاؤ. کیا جب حسین یہ جملہ کہہ دے تو حبیب دیر کیسے کر سکتا ہے؟ حبیب نے انتظام کیا, اپنے غلام کو اپنا گھوڑا تھمایا, کہا کہ ذرا شہر سے باہر لے جا کر ایک ویرانے میں کھڑے ہو جاؤ, میں جلد ہی وہاں سے تشریف لاتا ہوں. حبیب کا غلام گھوڑا لے کر کے چلا گیا. کچھ دیر ہو گئی حبیب کو پہنچنے میں کیونکہ کوفے کے حالات بہت خراب ہیں, ناکہ بندی ہے, آنے جانے والے اشخاص پر نظر رکھی جا رہی ہے. حبیب کس طریقے سے نکلے مجھے نہیں معلوم, لیکن روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ بہت دیر کے بعد حبیب جب پہنچے ہیں تو حبیب یہ دیکھتے ہیں کہ حبیب کا گھوڑا زمین پہ پیر مار رہا ہے. لگتا ایسا ہے کہ حبیب کا گھوڑا بھی جلدی چاہتا ہے کہ جلد از جلد حبیب آئے اور سوار ہو اور میں حسین کی نصرت کے لیے جاؤں. جب حبیب کے گھوڑے کی یہ حالت حبیب کے غلام نے دیکھی تو گھوڑے کے کان میں کہنا شروع کیا, اے گھوڑے جلدی نہ کر, اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کے حسین کی نصرت ہو جاؤں گا. حبیب نے یہ سنا, اپنا امامہ زمین پہ دے مارا, ارے خاک کوفہ سر میں ڈالی, ہائے
حبیب کو سلام پیش کرو۔ حسین نے استقبال کیا۔ اب جو حسین حبیب کو لے کر کے آئے ہیں اپنے قریب بٹھایا ہے، عباس بھی کھڑے ہیں، علی اکبر بھی کھڑے ہیں، قاسم بھی کھڑے ہیں، انصار بھی ہیں، اصحاب بھی ہیں، اقربا بھی ہیں۔ حبیب کا استقبال ہو رہا ہے۔ فضہ دوڑتی ہوئی آئی، ذہن نصیب حبیب، ارے تیرے نصیب کھل گئے، اے بی بی کیا حکم ہے؟ کہا زینب نے تجھے سلام پیش کیا ہے، یہ زینب کا پہلا سلام ہے، اس کے بعد تاریخ کربلا میں دوسرا سلام نہیں ہے۔ کہا زینب نے سلام کیا، حبیب خاک کربلا پہ اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں۔ ہائے کربلا میں حسین پہ یہ غربت کا عالم، ارے آقا آزادیاں غلاموں کو سلام پیش کرتی ہے۔ اللہ علیہ حسین جتنے مومنین نے دعا کی ہاتھ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بارگاہ ملت تشیع جہاں کہیں آواز جان مال عزت و عبود کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام دشمنان تشیع جہاں کہیں موجود ہیں ان کا غیر حساب سے معبود فرما۔ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو سیرت معصوم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ حجت آخر کو ظہور میں تعبیر فرما۔ ہم سب کو ان کے عوام انسان میں شناخت فرما۔ آپ تمام مومنین کی گزارش ہے کہ کسی مومنین پریشان کر رہے ہیں، بالخصوص جنہوں نے دعا کی اہتمام کے تو مومنین کی مال کی شفا یابی کے لیے اپنی عبادت بہت یابی ہے شفا یابی کے لیے اور اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے مل کر آواز بلند حکمت کو